نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہود کی آیت نمبر 18 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ومن اظلم اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن افترا اس سے جس نے باندھا علی اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ، اولئک یہ لوگ یغرضون یہ سب پیش کیے جائیں گے، علی ربہم اپنے رب پر، ویقول اور کہیں گے، ویقول الاشہاد اور کہیں گے گواہ فرشتے، ہؤلاء الذین یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے، کذبوا سب نے جھوٹ بولا، علی ربہم اپنے رب پر، علی اگر ہو، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، علی الظالمین ان سب ظالموں پر، الذین جو یصدون وہ سب روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، ویبغونہا اور وہ سب تلاش کرتے ہیں اس میں، ایواجا کجی، وہم بالآخرۃ اور وہ آخرت کا، ہم کافرون سب انکار کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ علی علیحدہ، علی الاعلان ولا وجہ بصیرت، کاذبہ کذب یعنی تکذیب اور کاذب، یغرضون عرض ناشر معروضات عرض نفیس، یقول قول اقوال مقولہ اور اقوال زرنی، الاشہاد شاہد شہادت شواہد، لعنت لعنت، ملعون لعنتی لعنت، عن سبیلی فی سبیل اللہ اللہ کوئی سبیل نکالے، کافرون کفر کافر اور کفار، عربک کے ورڈز دیکھیے، یصدون روکتے ہیں، یبغون وہ تلاش کرتے ہیں، عوجا کجی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 18 میں فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جھوٹ باندھا، یعنی وہ باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف منسوب کی جو کہ تھیں ہی نہیں، جو کہ انہوں نے کی ہی نہیں تھی۔ اس سے بڑا ظلم کرنے والا اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے، یعنی یہ بھی اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور کہیں گے گواہ، یعنی یہ فرشتے کہیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر، یعنی جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، جھوٹ باندھا، آگاہ رہو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، یعنی جنہوں نے یہ ظلم کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جھوٹ بولا ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے اس پر کوئی رحمت نہیں ہو سکتی۔ اور جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، یعنی جو لوگ خود بھی اللہ کی راہ پر نہیں چلتے، دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں کجی، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی خود بھی سیدھے راستے کی طرف نہیں آتے، دوسروں کو بھی نہیں آنے دیتے، اور اس میں کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، اور اس میں کوئی نہ کوئی وہ کجی ڈھونڈتے ہیں، اور وہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین یہ لوگ نہیں ہیں، وہ تھے سب عاجز کرنے والے، فی الارض زمین میں، وما کانا اور نہیں تھا، لہم ان کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من اولیاء کوئی حمایتی، یضاعف دگنا کیا جائے گا، لہم العذاب ان کے لیے عذاب، ما کانوا یستطیعون نہیں تھے وہ سب طاقت رکھتے، یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون سننے کی، اور نہ وہ تھے سب حق کو دیکھا کرتے، اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنہم یہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو اور گم ہو گیا ان سے، ما کانوا یفترون جو تھے وہ سب افطرا باندھ تھے، لا جرم کوئی شک نہیں، انہم کہ یقیناً وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، ہم الاخسرون وہ سب خسارہ پانے والے ہیں، لا جرم کوئی شک نہیں، انہم فی الآخرۃ کہ یقیناً وہ آخرت میں، سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ دونی سوا، جرم شک،
یہ عربک کے ورڈز ہیں، باقی میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ معاجزین، عاجز، عجز و نیاز، عاجزی و اعجاز۔ فی الحال، فی الفور، اظہار ما فی الضمیر۔ الارض، ارض و سما، کرہ ارض، قطع اراضی۔ من جانب، من جملہ، من حیث القوم۔ اولیاء، ولی، ولایت۔ اولیاء اللہ، ولی کامل۔ یضاعف، ضعافیہ کل۔ یستطیعون، استطاعت، حسب استطاعت۔ السمع، سمع و بصر، اعلی و سماعت، محفل سماع۔ یبصرون، بصارت، بصیرت، سمع و بصر، تبصرہ۔ خاسرو، خسارہ، خائب و خاسر۔ انفسہم، نفس، نفسی، نظام تنفس اور نفس نفیس۔ ضل، دلالت و گمراہی، بدعت و دلالت۔ ما، ماتحت ماحول، ما برائے عدالت۔ یفترون، افترا پردازی، مفتری۔ لا تعداد، لا علاج، لا محالہ۔ آمنو، امن، ایمان اور مومن کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ لوگ نہیں تھے عاجز کرنے والے زمین میں، اور نہیں تھا ان کے لیے ان کے سوا کوئی حمایتی، یعنی اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں تھا، اور وہ کسی کو عاجز کرنے والے نہیں تھے، یعنی وہ غیر اللہ کے لیے کام کرتے تھے، انہوں نے اللہ کے سوا اپنے معبود بنا رکھے تھے، پیر، فقیر، مرشد، یہ سارا کام ان کے سامنے تھا، اور ان کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تھا، اور جہاں پہ اللہ کی مدد نہ ہو تو وہ کام کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان کے لیے کیا ہے کہ انہوں نے ساری کوششیں کی، لیکن چونکہ اللہ ان کا مددگار نہیں تھا تو انہوں نے ایک اپنے لیے عذاب کی جگہ بنائی، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب۔ نہیں تھے وہ طاقت رکھتے سننے کی، اور نہ تھے وہ حق کو دیکھا کرتے، یعنی ان کے لیے ان کے جو وہ عمل کر رہے تھے اس کی وجہ سے دگنا عذاب کیا جائے گا، اور وہ طاقت نہیں رکھتے تھے سننے کی اور حق کو دیکھا نہیں کرتے تھے۔ اس سے مراد وہی ہے جو ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، یعنی وہ بظاہر اس میں ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ سن نہیں سکتے تھے اور دیکھ نہیں سکتے تھے، بلکہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے یہ سب کچھ کرنا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، اور گم ہو گیا ان سے جو تھے وہ افطرا باندھتے، یعنی جو گمان اللہ پر باندھا کرتے تھے وہ بھی ان سے گم ہو گیا، یعنی اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیسے کرنی تھی؟ کوئی شک نہیں کہ یقیناً وہ آخرت میں وہی خسارہ پانے والے ہیں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، اور ان سے بڑا نقصان اٹھانے والا اور کوئی نہیں ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اب ان کی بات ہو گئی جو کہ ایمان لانے والے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ جب بات کرتے ہیں ظالموں کی، کفار کی، تو ساتھ ہی اعمال صالحہ والوں کی بھی بات لازمی کرتے ہیں۔ وعامل الصالحات، اور ان سب نے نیک عمل کیے۔ خابتو، ان سب نے عاجزی کی، الی ربہم، اپنے رب کی طرف۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مثل الفریقین، مثال دونوں گروہوں کی، کالاعمی، اندھے کی طرح ہے، والاصمی، اور بہرے کی طرح ہے، والبصیر، اور دیکھنے والے کی طرح ہے، والسمیع، اور سننے والے کی طرح ہے۔ هل یستویان، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ مثلا، مثال میں، افلا تذکرون، تو کیا نہیں تم سب نصیحت حاصل کرتے؟ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ عاملو، عمل، اعمال، عامل اور معمول۔ الی، مکتوب الی، مرسل الی، الداعی الی الخیر۔ اصحاب، صحابہ کرام، اصحاب صفا، اصحاب الکہف۔ فیہا، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت۔ خالدون، خالد، خلد بری۔ مثل، مثال، مثل، مماثلت۔ الفریقین، فریق اور فریقین۔ البصیر، بصیرت۔ السمیع، سمع و بصر، اعلی سماعت، قوت سماعت۔ یستویان، مساوی اور مساوات۔ تذکرون، تذکرہ، مذاکر، تذکیر اور ذکر، یہ اس کے میننگز ہیں۔ باقی انشاءاللہ آیت میں کل والی آیات میں ہوگا انشاءاللہ، اس کے ساتھ کریں گے۔ عربک کے ورڈز دیکھ لیتے ہیں۔ اخبتو، انہوں نے عاجزی کی، اعمی، اندھے، اصمی، بہرے کی، یہ عربک کے ورڈز ہیں ہمارے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے عاجزی کی اپنے رب کی طرف، وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اعمال سیئہ چھوڑ دیے، اعمال صالحہ کیے، جن راستوں پر چلنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ان پر چلے، جن سے روکا ان سے رک گئے۔ اللہ کو واحد مانا، معبود مانا، یکتا مانا، غیر اللہ کی ہر طرح سے نفی کی۔ جو غیر اللہ کو کی پیروی کرنے والے ہیں انہوں نے دنیا میں ہی جو پیر فقیر ہیں سارے، ان کے نام ایسے ایسے رکھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ کہ وہ شرک کی مماثلت کرتے ہیں
اور ان کے میننگز پہ اگر جائیں تو بہت ہی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف کریں شرک سے. حاجت روا، مشکل کشا، اور اسی طرح سے پیر دستغیر، اور اس سے ان کے میننگز پہ اگر ہم تمام ورڈز کے غوث اعظم، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی بدعتوں سے محفوظ رکھیں. آمین ثم آمین. ان کے اپوزٹ میں جو آیت ہمارے پاس آیت نمبر 23 ہے کہ نیک اعمال کیے، صرف اللہ کو مانا، اسی سے مانگا، عاجزی کی اپنے رب کی طرف، وہی لوگ ہیں جنت والے، وہی جنت میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار کریں اور ہمیں جنتوں میں ہمیشہ کے لیے ہمارا مقدر جنت کو کر دیں. آمین ثم آمین. مثال دونوں گروہوں کی اندھے اور بہرے کی طرح ہے، یعنی دونوں گروہ، نیک اعمال کرنے والے اور بد کرنے والے، سیدھے راستے پر چلنے والے اور برے پر چلنے والے، کیا دونوں اندھے اور بہرے کی طرح ہیں؟ کیا دیکھنے والے اور سننے والے کی طرح ہیں؟ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کہ ایک اندھا ہے، اس نے نہیں دیکھی کوئی چیز، اور ایک نے سب کچھ دیکھ لیا. ایک بہرا ہے، وہ سن نہیں سکتا، اور دوسرا وہ جس نے سب کچھ سنا. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں برابر ہو سکتے. یہی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے مسلمان کی اور کافر کی، کہ وہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اور عقائد کا معاملہ جہاں پہ آ جائے تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ زیادہ سخت ہے، کہ عقائد میں ہی غیر اللہ کو پوجنا، ان سے مدد مانگنا، ان سے چڑھاوے چڑھانا. قیامت کے دن یہ سارے جن کو ہم معبود بناتے ہیں، جن کو کہتے ہیں شافی، ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، مشکل کشا ہیں، یہ سب کہیں گے کہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے تو کبھی ان سے نہیں کہا تھا کہ ہمیں اس طرح سے ہم سے مدد مانگے، اس طرح سے ہم سے شفاعت مانگے اور سب کچھ ایسا کرے. تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ٹھکانہ وہی ہے جو اللہ کے پاس جانا ہے. دنیا میں جتنا جی لیں، جو مرضی کر لیں، آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو ہو کر اپنی پیاری بارگاہ میں پیش ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر فخر کریں کہ ہم اس کے امتی ہیں اور ہم انہی کی سنتوں کو ماننے والے ہیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.